اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے بستہ ملتمس ہوں کہ اللہ مجھے اس کام میں اخلاص نصیب فرمائے اور میری یہ ادنیٰ سی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور آپ بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ میرا کام پسند ہو، میری بات پسند آئے، تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجئے، تاکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جو ہے یہ اور لوگوں تک بھی پہنچے اور ہمارا اس میں حصہ ڈل جائے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصرف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار مکہ کو دین کی تبلیغ کی تو کفار نے انکار کیا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا، یہ صحیح حدیث یعنی بخاری اور مسلم کی روایت میں سے ہے، عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یا رسول اللہ تو نہیں کہتے تھے، وہ تو محمد کہتے تھے، کہ تم یہ سونے کا پہاڑ اپنے رب سے کہو کہ یہ صفا کا جو پہاڑ ہے یہ سونے کا بن جائے، پھر ہم اس سے گھوڑے ہتھیار خریدیں گے، تو پھر ہم تیرا ساتھ بھی دیں گے اور تجھ پر ایمان بھی لے آئیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہ قبول ہوئی۔ تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے کہ اے میرے پیارے نبی، اگر یہ لوگ اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو پھر میں ان پر وہ عذاب مسلط کروں گا میں نے جو کبھی کسی پر نہ کیا ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کانپ اٹھے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ رب العزت سے گزارش کی کہ بھئی ایسے ہی ٹھیک ہے، میں ان کو دعوت دیتا رہوں گا، صبح و شام دن رات، ہو سکتا ہے میں انہیں دین کی طرف بلاتا رہوں گا، ہو سکتا ہے یہ کبھی نہ کبھی یا ان کی اولاد جو ہے دین کی طرف راغب ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے مشرکین مکہ کے اس خیال کے مطابق پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک یہ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق، اس کو پیدا کرنا، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے یعنی الٹ پھیر میں، والفلک التی تجری، اور کشتیاں جو کہ سمندر میں یا پانی میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، جو لوگوں کے لیے نفع لاتی ہیں، کشتیاں یا جہاز، تو لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے یعنی بارش کی صورت میں، فاحیا بہ الارض بعد موتها،
کہ اس زمین کو فاحیا زندہ کرے بہل الارض، اس زمین کو بعد موتہا مردہ ہونے کے بعد، یعنی جب زمین کو پانی ملتا ہے تو اس میں سے جو پڑے جڑی بوٹیاں جو پودے ہیں وہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی بے آب و گیا جو زمین ہے وہ بارش کی وجہ سے اس میں رویدگی آ جاتی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر قسم کے حیوانات اس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں، بھیجے ہیں۔ وَتَصْرِفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے گردش کرنے میں اللہ تعالیٰ اپنی یہ مظاہر فطرت یا مظاہر قدرت بیان کر کے دراصل یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنی نشانیاں ہیں، اگر تم ان کو بھی نہیں سمجھتے ہو، یہ کون پیدا کرنے والا ہے، ان کو کون چلانے والا ہے، کون عطا کرنے والا ہے، اس کا خالق کون ہے، تو پھر تمہارے پاس جیسی بھی کوئی علامت یا نشانی آ جائے گی تو تم تو ضد پہ اڑے ہوئے ہو۔ فرمایا یعنی یہ جو وَتَصْرِفِ الرِّيَاحِ، اور ہوائیں جو گردش کرتی ہیں، یعنی کبھی ان کا رخ شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، اور بہت ساری ہوائیں تو ایسی ہیں کہ انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، آکسیجن جس طرح ہے اگر نہ ہو تو چند لمحوں کے لیے اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے آکسیجن کو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان بادلوں کے جو معلق ہیں آسمان پر جو بادل معلق ہیں، والارض، زمین اور آسمان کے درمیان میں جو بادل اللہ نے بغیر کسی سہارے کے اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو معلق کیا، لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اتنی باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب نشانیاں ہی تو ہیں اللہ کی، اس قدرت کی جس نے اس کو پیدا کیا اور جو اس کو چلا رہا ہے، اور جس پہ جن سب چیزوں پر اللہ کا قبضہ ہے، دن رات کا آنا جانا، سورج کا ڈھلنا، چاند ستاروں کا پیدا کرنا، نہ تو چاند میں اپنی روشنی ہے نہ سورج میں اپنی تپش ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اتنے بڑے جہاز کو، اتنی بڑی کشتیوں کو پانی کے اوپر چلا دیتا ہے جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، تمہیں اور کیا نشانیاں چاہیے؟ یعنی اللہ اپنی تمام کیا چند اللہ تعالیٰ اپنے جو مظاہر ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں عقل سمجھ نہیں ہے، تم ان پر غور نہیں کرتے۔ اگر تم ان چیزوں پر غور کرو جو میں نے بیان فرمائی ہیں تو یقیناً تم اللہ کو پالو گے۔ اصل میں اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں عقل ہی نہیں ہے۔ جو عقل مند ہیں جب ان چیزوں کی طرف غور و خوض کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کو چلانے والا ہے۔ یہ سارا کارخانہ قدرت اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمایا۔